دوستوں، اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تمام بیماریوں، پریشانیوں اور نحوستوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کی خدمت میں رات سونے سے پہلے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرتے ہی آپ کے گھر کی تمام مالی پریشانیاں، تمام بیماریوں اور تمام نحوستیں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر چلی جائیں گی۔ دوستوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف 25 سے 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کے 2 ناموں کا خاص عمل ہے۔ آج تک آپ نے رب کریم کے ناموں کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ 25 سے 30 سیکنڈ کا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ دوستوں، یقین جانیں، یہ صرف اور صرف 30 سیکنڈ کا عمل ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں شاید وقت لگ جائے، لیکن آپ کے کرنے میں صرف 30 سیکنڈ لگیں گے، صرف آدھے منٹ کا وقت لگے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے دربار میں موجود تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کریم کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ بے حد تحقیق کے بعد، بے حد تجربات کے بعد، بے حد معجزات کے بعد، بے حد فضیلت اور برکت دیکھنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ رب کریم کے یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں۔ یہ ایسے فضیلت والے نام ہیں کہ جن کی برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایسے اسم اعظم ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے حاجت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی دعا ڈائریکٹ حجاب عظمت سے جا کر ٹکرا جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم اعظم بہت عظمت والے اسم اعظم ہیں، جسے پڑھتے ہی بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رب کریم ہر شے کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھتا ہے۔ جو شخص بھی 30 سیکنڈ کا وقت نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے فوراً اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیا جائے، رات سونے سے پہلے اس خاص عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد یقین کریں کامیابی کی طرف ہوگا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ اسم اعظم بہت خاص ہے، جسے پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن ہی کیوں نہ کھڑا ہو، آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، تو آج رات سونے سے پہلے یہ 2 بہترین اسم اعظم کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اور وہ بیٹیاں جن کے گھروں میں رشتے بھی نہیں آتے، تو آج رات سونے سے پہلے یہ 2 اسم اعظم کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ یقین کامل سے کرنے والا کھلی آنکھوں سے معجزات کو دیکھے گا، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر پہ دستک دے گا، تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔
तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज रात सोने से पहले इस खास अमल को पढ़ते ही आपको मिल जाएगा। मेरा रब इतना रहमान है, इतना रहीम है, इतना करीम है कि जब वो देने पर आता है फिर वो ना ही शक्लों को देखता है ना ही आमाल को देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से, बुजुर्गों से गुजारिश है कि वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। वीडियो को स्किप या काट कर देखने वालों फिर इस वजीफे से फायदा ना होगा। अगर आपके वजीफा या वीडियो स्किप करने से या काट काट कर देखने से अगर कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पछताओगे। वजीफे का फायदा बिल्कुल ना होगा। अगर कोई बंदा रातों रात अमीर होना चाहता है, रातों रात अपने घर के हालात को बदलना चाहता है, रातों रात अपने मुकद्दर के सितारों को चमकाना चाहता है, रातों रात अपने नसीब के बनतालों को खुलवाना चाहता है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ें। ये वजीफा हर मकसद में कामयाबी के लिए बेहतरीन अमल है। अल्लाह वालों, जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाए, ये खास अमल पढ़ा जाए, उस घर में फरिश्ते आ जाते हैं। रहमत के फरिश्ते उस घर को अपने हिसार में ले लेते हैं, अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। और इंशाअल्लाहुल अजीज इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपकी हर हाजत पूरी होगी। हर कामयाबियां, जिस चीज की आप लोग बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे, जो काम आपके रुके हुए थे, इंशाअल्लाहुल अजीज वो काम पूरे हो जाएंगे। और जो आपकी दुकान है जिस पर ग्राहक नहीं आ रहे, इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को करने के बाद आपकी दुकानों पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। इतने बेहतरीन ऑर्डर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे कि आप लोग भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक जब नवाजने पर आता है तो वो इतना नवाज देता है कि हम लोग अपनी तो जरूरतें पूरी करते हैं, हम लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, इस खास अमल, इस खास वजीफे की आप सबको मुकम्मल इजाजत है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये अमल रात सोने से पहले पढ़ना है। अगर आप लोग चाहें तो नमाज इशा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने इन दो मुजर्रब और मुस्तनद नाम का वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो वो जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है, जब देने पर आती है ना ही शक्लें देखती है, ना ही आमाल को देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज का ये वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। और ये वजीफा आप चाहें तो नमाज इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। आप सबको ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने यकीन कामिल के साथ तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत से इस अमल को करना है। आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफों का अगर यकीन करें फायदा ना हुआ तो फिर वो आपकी अपनी गलती होगी, क्योंकि मैं आपको हर एक बात डिटेल में बता रहा हूं। इस अमल के लिए कोशिश यही करें कि अपने घर में इस अमल को करें, अपने घर के अंदर इस अमल को करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। या फिर अपनी दुकान में बैठकर भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। दोनों सूरतों में वजीफा किया जा सकता है, क्योंकि इस वजीफे को करने के बाद फरिश्ते आपकी मदद के लिए जमीन पर आते हैं। तो कोशिश यही करें कि आप लोग अपने घर में मौजूद होंगे तो रहमत आपके घर में उतरेगी और जितनी भी बुराइयां हैं वो सब कट जाएंगी। नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात, इंशाअल्लाह तमाम मामलात जल के राख हो जाएंगे। आपका मकसद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपकी हर मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। बस आपने अल्लाह पाक के ये दो सिफाती नाम लाजमी पढ़ने हैं। हर हाजत को, हर मकसद को इंशाअल्लाह पूरा करना चाहते हैं, दुनिया की हर मकसद में अगर आप लोग कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसकूनी, बेबरकती का
खात्मा चाहते हैं तो रात सोने से पहले आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम का ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ये वजीफा हर मकसद के लिए बेहतरीन अमल है। आज हर घर में बेबरकती है, हर घर में बेसकूनी है, लड़ाई झगड़े हैं, शोहर बीवी के साथ नाराज है, बीवी शोहर के साथ नाराज है, मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े इस इंतहा तक पहुंच गए हैं कि तलाक की नौबत आ गई है। घर के हालात इतने खराब हैं कि लोग आपके घर के हालात को देखकर तमाशा बनाते हैं। आज जो बंदा रात सोने से पहले या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ लेगा, रब्बे करीम से जो भी मांगेगा मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता या वजीफों से आपकी हाजात पूरी नहीं होती, तो आज मेरे कहने पर रात सोने से पहले या हय्यु या कय्यूम पढ़कर देखिएगा। बास औकात तो ये वजीफा पढ़ते दौरान ही फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं और रिस्क और दौलत से माला माल कर जाते हैं, और बास औकात आप वजीफे पढ़ रहे होते हैं, आप पर नजर करम हो जाती है, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं, और बास औकात बंदा रब्बे करीम के सामने हाथ फैलाकर बैठता है। अर्श इलाही से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह वालों, ये अमल इतना खास है कि जब भी इस वजीफे को पढ़ेंगे, अपने खास मकसद को जहन में रख के पढ़िएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? आप ये वजीफा जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, जब कभी परेशानियां आ जाए, जब कभी आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, जब कभी आपको लगे कि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर बावजू मुसल्ले पर बैठकर या हय्यु या कय्यूम का ये अमल कर लेना है। लोग क्या करते हैं, आजकल किसी पर भी मुश्किल वक्त आता है, वो सबसे पहले जाली पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, जब कोई भी आपकी तरफ निगाहे करम नहीं करता, जब किसी भी तरह से आपकी मुश्किलात का खात्मा नहीं होता, फिर आप रब की बारगाह में आते हैं और हाथ फैलाकर रब्बे करीम से मांगना शुरू करते हैं। इतने में रब की ज़ात नाराज हो जाती है। रब फरमाता है वो बंदा खुद मेरा मोहताज है, तो इस बंदे से मांगकर रब को नाराज कर बैठा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोगों ने हमारी आज की जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम रब से नहीं मांगते, पहले किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कहीं से कोई बात नहीं बनती, फिर रब्बे करीम से मांगना शुरू करते हैं। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब कभी मुश्किल वक्त आए, सबसे पहले रब्बे करीम से मांगे। वही मुश्किलात का आखिरी हल है। मुश्किलात भी रब की तरफ से हैं, आसानियां भी रब की तरफ से हैं, और इनमें कामयाबी भी रब की तरफ से है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम ही पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, आप लोग हाजत करें कि अल्लाह पाक मुझे नया घर अता करे, इंशाअल्लाहुल अजीज आपको नया घर मिलेगा। अगर आप लोग गाड़ी चाहते हैं, आपको सफ़र में मुश्किलात का सामना होता है, आप लोग अपनी मनपसंद गाड़ी के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाजत कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। अगर आप लोग बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए मांग लें, अपनी मनपसंद की नौकरी के लिए मांग लें, या ही आप लोग मनपसंद शादी के लिए भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग मकरूज हैं और कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, कर्ज बहुत ज्यादा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा, आप लोग
قرض سے نجات کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، یا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس وظیفے، اس عمل کو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، آپ نے اس نام کی بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی۔ یہ نام رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ بعض اوقات انسان پر جادو، آسیب کا سایہ ہو جاتا ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، حسد، جادو، جنات۔ آج کے دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتے، آج کے دشمن آپ کو نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات کے وار سے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ آپ کے آگے آپ مسائل کھڑے کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، آپ کے جو بالکل سورے ہوئے کام ہیں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اگر اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی تمام بندشوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، کاروبار میں آپ لوگ آسانی چاہتے ہیں، تو آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی، ہر بندش، رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر نظر بد ہے، آپ کے کاروبار پر نظر بد ہے، آپ کی اولاد پر نظر بد ہے، یہ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا قہارو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جسے موکل آتے ہیں، جادو، جنات، نظر بد، حسد کے تمام اثرات کو ختم کر جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کریم کے سامنے مانگنے والا ہو، یا قہارو کا ذکر کرنے والا ہو، یقین کامل کے ساتھ یا قہارو اور صرف یا قہارو کو پڑھے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی انسان پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یا قہارو کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا قہارو کو سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اور آپ نے یا قہارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کو کسی پر شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہے یا کسی نے آپ پر جادو کیا ہے، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر یا قہارو کو 11 بار پڑھیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 11 بار پڑھنے سے جادو کرنے والی کی چیخیں نکل جائیں گی، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا، جادو کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یقین کامل کے ساتھ صرف 11 بار یا قہارو کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا قہارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد جب تمام رکاوٹیں، بندشوں کا حل ہو گیا، آپ لوگ اپنے پاس پانی کا گلاس بھی رکھیے گا، پانی کے گلاس کے اوپر یا قہارو کو پڑھیے گا، تاکہ آپ کے جسم کے اندر وہ پانی جائے اور جو بھی جادو جنات کے اثرات ہیں ان سب کو جلا دے، ختم کر دے۔ یا قہارو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، میرے رب کی صفت ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس کے معنی ہیں ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہ سوال رہتا ہے، کیا اللہ پاک مسلمانوں پر بھی یا قہار ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ یہ جو صفت ہے میرے رب کی، یہ باغیوں کے لیے ہے، جو شرک کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، جو باغی رہتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اللہ پاک سے، یہ ان کے لیے میرے رب کی صفت ہے۔ یا قہارو ایک قہر ڈھانے والے،
انشاءاللہ اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں، بندشوں کا حل ہو گیا، تمام جادو جنات کے آسیب کے تمام اثرات ختم ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رزق اور دولت کی طرف میرا مقصد آپ کو جادو جنات کے حل کو بتانا بھی ہے، یعنی کہ بندشوں کے توڑنے کے بعد رزق اور دولت میں وسعت کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ اب تو آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا، رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ چکی۔ اب دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ رزق میں برکت کے لیے ہے، وسعت کے لیے ہے، کامیابیوں کے لیے ہے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رب کریم رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ سورت بہت خاص ہے اور 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا، ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل، یہ طریقہ اس طرح رکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیے گا، رشتے خود چل کر آئیں گے، معقول اور بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، صرف 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے صرف 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، پہلا وظیفہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ تھا۔ دوسرا وظیفہ رزق اور دولت کی کامیابیوں کا وظیفہ تھا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی چند دن کے لیے نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں سال کامیاب رہے، وہ نسلوں تک امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی امیر و کبیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج رات سونے سے پہلے یا حی یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ اسم اعظم بھی ہیں۔ اس کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کریم اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام خواہشات کو ایک دن میں پورا کرنا چاہتا ہے، تو آج رات سونے سے پہلے یا حی یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل اور پوری تسبیح 100 بار یا حی یا قیوم کو پڑھیں گے، لیکن جلد بازی میں نہیں، آرام آرام سے اور با آواز بلند، یعنی کہ اتنی زور سے بھی نہیں، اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جب دل ہی دل میں وظیفہ پڑھتے ہیں بہت تیز تیز پڑھتے ہیں اور تلفظ کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ بہتر ہے زبان سے اقرار کریں تاکہ آپ لوگ کانوں سے خود سنیں گے کہ آپ لوگ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ زبان بار بار آپ کی لڑکھڑا جائے گی،
اللہ والوں جب اس طریقے سے ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو چاہتی ہے کہ آپ عمل نہ کریں. تو لہٰذا آپ لوگوں نے آرام سے، تحمل سے، جلد بازی بالکل نہیں، صبر جتنا زیادہ اچھا رکھیں گے اتنا جلدی کامیاب ہوں گے. صبر کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، آرام سے پڑھیں. 100 بار پڑھنا ہے، زیادہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ 3 وظیفے آج کے بہت ہی خاص ہیں. یا قہارو پہلے نمبر پہ، پھر دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر، اور آخری میں آپ نے یا حیو یا قیوم کو. یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، جتنی بار آپ کا دل کرے اتنی بار آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.